مضبوط شخصیات خاندان کی زیر نگرانی ہی پروان چڑھ سکتی ہیں، اس لیے خاندان کی نرسری کو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے۔ اس پر اس حوالے سے فرمایا، اس ماں نے مشقت اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ یہ ایک بچے کی بنیاد رکھی ہے اس کی ماں نے۔ مشقت تو بہت ہے، تکلیف بہت ہے، لیکن ماں کتنی خوشی خوشی برداشت کرتی ہے۔ اس سے کچھ کھایا نہیں جاتا، کچھ پیا نہیں جاتا، کچھ کھا لے تو الٹ جاتا ہے، ہر چیز میں اسے بدبو آتی ہے، اسے برا لگتا ہے، لیکن جب بھی اسے بچے کا خیال آتا ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے۔ پھر اسے اچھا لگتا ہے یہ غم اور یہ تکلیف برداشت کرنا، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ماں کا اس دورانیے میں اپنے بچے کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے؟ بچہ جیسے جیسے بڑھتا ہے، ماں کی مشقت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اٹھنا مشکل، لیٹنا مشکل، بیٹھنا مشکل، چلنا مشکل، لیکن ماں اس وزن کو برداشت کرتی ہے۔ اور یہ صرف وزن نہیں ہے، اگر ہم بچے کی پیدائش کے مراحل کو دیکھیں تو آج اس علم سے تعلق رکھنے والے بتاتے ہیں کہ کس طرح ماں کے پیٹ میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ بچے کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ایگ جب فرٹائل ہوتا ہے تو ماں کی یوٹرس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ماں کے پیٹ کو کھاتا ہے۔ خون جو وہاں بنتا ہے وہی اس کی غذا ہے۔ جس کا خون وہ کھاتا ہے اپنی ماں کا، تو وہ 9 ماہ اپنی ماں کو کھاتا ہے۔ ماں کو کھاتے کھاتے وہ کیا صورت اختیار کر لیتا ہے؟ ایک سیل تھا، اس نے بڑھنا ہی تب ہے جب اپنی ماں کے پیٹ سے خون حاصل کرے گا، اپنی خوراک لے گا۔ دیمک ہمیں کتنی بری لگتی ہے اس حوالے سے کہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جہاں لگ جائے وہاں کا کچھ نہیں چھوڑتی۔ ایک بچہ بھی اپنی ابتدائی سٹیج میں دیمک کی طرح ہی ہوتا ہے، اور ماں اسے کتنے شوق سے اپنا آپ کھلاتی ہے۔ اللہ نے جو نظام بنایا، بچہ ماں کو دیمک کی طرح چاٹتا ہے، ماں کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ کیسا رشتہ ہے؟ یہ کیسا تعلق ہے؟ اسی تعلق کے بارے میں اللہ نے کہا، اس ماں نے مشقت اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ جب بچہ پورا بن جاتا ہے تو ماں جو کھانا کھاتی ہے اپنے بچے کے لیے، وہ اپنی طاقت بچے پر لگا دیتی ہے۔ اللہ نے نظام بھی ایسا بنایا ہے۔ مجھے کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر عورت کی فطرت ایسی نہ بنائی ہوتی تو شاید وہ بچے کے کھانے پر پابندی عائد کر دیتی کہ اب میں کمزور ہو گئی ہوں، اس لیے کوئی اور انتظام کرو۔ اللہ نے ماں کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ جتنا دکھ کاٹتی ہے اتنا اس کی محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ ماں جس نے تمہیں 9 یا کم از کم 6 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال دودھ پلایا، اس کا بڑا حق ہے۔ اس نے تمہیں وہ کھلایا جو تم خود نہیں کھا سکتے تھے۔ ماں تو اپنی ہڈیوں کا گودا کھلاتی ہے۔ کیا کسی بچے سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسی خدمت کر سکے؟ وہ ویسے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اپنی ہڈیاں ان کی خدمت میں تو گھلا سکتا ہے، اپنی قوت اور زور لگا سکتا ہے۔ رب بھی یہی چاہتا ہے کہ ان ماں باپ کے لیے ان کی اولاد جو انسان ہیں، اپنی انسانیت کے ناطے اپنے آپ کو گھلائے، ان کے احسان ادا کر دے۔ ایک اور چیز توجہ طلب ہے کہ آپ سوچتے ہیں کیا ماں کی مشقت کا صلہ، پیٹ میں رکھنے کا صلہ، اپنے خون سے اپنے بچے کو کھلانے کا صلہ، اپنی ہڈیوں کا گودا کھلانے کا صلہ، اس کے دودھ پلانے کا صلہ اولاد دے سکتی ہے؟ کوئی اولاد، کوئی اور وجود میں آنے والی ہستی ایسی ہے جو یہ صلہ دے سکے؟ کوئی اس مشقت کا صلہ نہیں دے سکتا۔ کتنی بھاری مشقت ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے کہا جو اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے طواف کروا رہا تھا کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، صرف ایک بار سانس لینے کے برابر بھی حق ادا نہیں کیا۔ ماں کے ایک سانس کا بدلہ بھی نہیں ہے جو تو نے طواف کروایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کتنا بڑا ہے، مشقت کتنی بڑی ہے۔ قرآن مجید انسان کو والدین کے ساتھ احسان کی وصیت کرتا ہے۔ ماں کی بے مثال مشقتوں اور قربانیوں کے مرحلے سے گزار کر اب اسے سن رشد میں لے جاتا ہے۔ اب ایک انسان مضبوط ہے،
توانا ہے، دانش مند ہے۔ اب اس کا دل ہدایت یافتہ ہے، اب وہ بڑا ہو گیا اور اس کے والدین بوڑھے ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم بڑے ہو گئے اور وہ بوڑھے ہو گئے، تو یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمایا، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔